فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. نماز سیریز کے تحت نماز کی کیفیت کے حوالے سے جو آخری باتیں باقی ہیں وہ یہ ہیں کہ تشہد کی حالت میں جب انسان بیٹھے تو اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور دعاؤں کی جگہوں پر اسے سنت کے مطابق حرکت دے، اور خاص بات یہ ہے کہ حرکت اور اشارہ ایک انگلی کا ہوگا، اور وہ بھی شہادت کی انگلی کا، دائیں ہاتھ کی انگلی کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دو انگلیوں کو حرکت دے رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احد، ایک انگلی کا اشارہ کرو. ایک توحید کی گواہی دے رہے ہیں ہم، تثنیہ کی گواہی نہیں دے رہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک انگلی کو حرکت دے. بہرحال ایسے ہی اور بھی روایتیں موجود ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انگلی کو اشارہ کیا جائے گا اور حرکت دیا جائے گا. اس میں جو حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے. اور یہ جو ہم اشارہ بھی کریں گے ایک انگلی سے، گواہی دینے والی انگلی سے، اور جب حرکت بھی دیں گے اس سے یہی نیت کریں گے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کے لیے اخلاص عبادت کا اعلان ہو رہا ہے. یہ جیسے ہم زبان سے گواہی دے رہے ہیں، توحید کی، اخلاص کی گواہی دے رہے ہیں، یہ اسی کی عملی تطبیق بھی ہے جو قول کے ساتھ عمل کے ساتھ بھی، اور قول کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی ہم دے رہے ہیں. یہ اس کے پیچھے حکمت ہے، جیسا کہ اہل علم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال اب یہ جو تشہد کی حالت ہے، اس حالت میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں سکھلائی ہیں وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے. وہ دعائیں کئی ایک ہیں. ایک دعا تحیات کے نام سے ہم سب لوگ جانتے ہیں، التحیات للہ والصلوات، یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ تحیات ثابت ہے، اور بسا اوقات بعض روایتوں میں الفاظ بھی کچھ مختلف ہیں، لیکن جو سب سے صحیح ترین روایت ہے، الفاظ ہیں، وہ وہی الفاظ ہیں جو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں. تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ روایت صحیح ترین روایت ہے. اسے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر علماء نے، محدثین نے نقل کیا ہے. اس کے بعد ہمیں مزید جو دعائیں پڑھنی ہیں اس میں درود ابراہیمی ہے. درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد، ہم سب جانتے ہیں یہ دعا درود ابراہیمی ہے، اور نہایت فضیلت والی یہ دعا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام پر رحمت کی دعائیں ہیں، اس کے اندر برکت کی دعائیں ہیں، اور بہت ہی اہم ترین یہ درود کی دعا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ ہم کریں. اس کے بعد ہم یہ دعائیں پڑھنے کے بعد ہم 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیں. 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگتے ہوئے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا وفتنة الممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ 4 چیزیں ہیں جن کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے. اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قولی روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد کی حالت میں ہو فلیستعذ باللہ من 4، اسے چاہیے کہ وہ 4 باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے. وہ 4 باتیں یہی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو روایتوں کے اندر ثابت ہیں، ہم وہ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ بھی ہم دعائیں پڑھیں. تو بہرحال یہ دعائیں اور بھی مزید دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ثابت ہیں، جیسے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، یہ ساری دعا ہے. اس کے علاوہ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. یہ ساری دعائیں اور مزید دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں صحیح طور پر ثابت ہیں، ہم وہ دعائیں پڑھیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ان دعاؤں کے بعد اب ہمیں دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کے سلسلے میں اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ یہ دعائیں جو معصور ہوں تو ہی ہیں، جو تشہد کی دعائیں ہیں. تشہد کی دعاؤں کے علاوہ یہ وقت سلام پھیرنے سے پہلے کا یہ وقت
آدمی کے لیے اس بات کے لیے بھی ہے کہ اور مزید جو اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے وہ دعا کرنا چاہتا ہو وہ کر سکتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے وہ مانگ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ثم لیتخیر من المسألة ما شاء، اور مزید جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہتا ہو پھر وہ اس کے بعد مانگ سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان اوقات کو غنیمت سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ پورے طور پر انسان ایک ایسی عبادت میں ہوتا ہے جس میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان العبد حینما یصلی یناجی ربہ، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یعنی چپ کے سرگوشی کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ دعائیں پڑھ لی گئیں اور دعائیں جو مانگنی تھی مانگ لی گئیں، اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم سلام پھیریں۔ سلام آپ دیکھیے ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے جب آدمی نماز میں چلا جاتا ہے تو نماز کے علاوہ کی تمام چیزیں اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اور یہ حرام رہتی ہیں جب تک وہ نماز میں رہتا ہے، اور جب وہ نماز کے کام مکمل کر کے جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اس سے اس کے لیے نماز کے باہر کی چیزیں جو حلال ہیں وہ اب اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں اور بائیں اس طریقے سے کہہ کر کے وہ سلام پھیر دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب نماز میں تھے، ہم جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع میں نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم۔ ہم جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور نماز مکمل کرتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرحال اس طریقے سے یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سلام پھیرنے میں ایک دو چیزیں بڑی عجیب ہیں جو ہمارے یہاں کوتاہی کی ہیں، پائی جاتی ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ ہم جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے میں دائیں طرف جب اپنے سر کو گھماتے ہیں تو اپنے کندھوں کو دیکھتے ہیں، داہنے کندھے کو دیکھتے ہیں، اپنے بائیں کندھے کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سلام کندھے کو نہیں کرنا ہے، نہ داہنے کندھے کو سلام کرنا ہے دائیں طرف پھیرتے ہوئے، نہ سلام بائیں کندھے کو کرنا ہے بائیں طرف پھیرتے ہوئے۔ یہ دائیں بائیں سر گھما کر کے ہمیں دائیں بائیں طرف سلام پھیرنا ہے، نہ کہ داہنے کندھے کو سلام کرنا ہے اور بائیں کندھے کو سلام کرنا، اس لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ روایت میں یہ ہے کہ ثم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، دائیں طرف نہ کہ دائیں کندھے کی طرف۔ تو دائیں کندھے کی طرف ہم دیکھیں گے تو وہ سلام کندھے کے لیے ہو جائے گا، ایسا نظر آئے گا، یہ چیز مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس طریقے سے ہم سلام پھیر دیں گے، اور یہ بات ہو گئی جب ہم 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہوں تو 2 رکعت میں ہم سلام پھیر دیں گے۔ اگر 2 رکعت کی نماز نہیں ہے بلکہ 3 رکعت کی نماز ہے یا 4 رکعت کی نماز ہے تو لازماً یہ تشہد جو ہوگا یہ سلام پھیرنے کا تشہد نہیں ہوگا بلکہ درمیانی تشہد ہوگا، اور اس میں دعائیں اس سے کم ہوں گی، اور اس کے بعد آدمی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تیسری رکعت مکمل کر کے پھر سلام پھیرنے والا سجدہ، سلام پھیرنے والا تشہد کرے گا، یا اگر 4 رکعت کی نماز ہوگی تو 1 رکعت مزید پڑھ کر کے چوتھی رکعت میں بیٹھے گا اور پھر تشہد پڑھ کر کے ساری دعائیں پڑھ کر کے سلام پھیرے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 3 رکعت والی نماز ہو تو کیسے کیا جائے گا اور 4 رکعت والی نماز ہو تو کیسے کیا جائے گا، وہ ساری کیفیتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی نمازیں پڑھنے کی خاص طور پر توفیق عطا فرمائے، اور جگہ جگہ لمحہ لمحہ قدم قدم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکیں، اور اس کا صلہ، اس کا بدلہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان سب کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔